السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں، اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس نیت سے کہ جہاں تک یہ پیغام، یہ مسئلہ پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو اس کی معلومات ہو تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے وصیت کے متعلق کچھ باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ دیکھیں، انسان زندگی گزارتا ہے اور اس میں انسان بہت سارے مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے اور یہ مال و دولت اس انسان کو تھوڑا سا بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو کیوں نہ اس مال و دولت سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اٹھایا جا سکے، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ دیکھیں، مرنے والا مر کے تو چلا جاتا ہے اور اپنی مال و دولت ہر چیز کو چھوڑ جاتا ہے، جس کا فائدہ اس کے گھر والے اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو زندہ رہ کر کے آخرت کا سامان تیار کرتا ہے۔ کہا گیا ایک روایت کے مطابق کہ آخرت زندگی کے لیے کم سے کم سوچو اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سوچو۔ تو میں بتاؤں آپ کو آخر وصیت کا کیا مطلب ہے۔ انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو وصیت انسان کے اوپر ضرور انسان کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑا ہے تو تم پر وصیت فرض کیا گیا ہے۔ الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق فرض کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، وصیت کی تعریف پہلے دیکھیے، وصیت آخر کہتے کس کو ہے۔ علامہ میر سید شریف نے کہا کہ موت کے بعد کسی کو کسی چیز کا بطور احسان مالک بنانا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ دیکھیں، وصیت دیکھا جائے تو دو طریقے کا ہوتا ہے نا۔ ایک وصیت جو شریعت مطہرہ نے انسان کے اوپر فرض کیا ہے، فرض بمانا یعنی شریعت نے اس کے لیے میت کے ترکہ سے شریعت مطہرہ نے انسانوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ میت اگر مر گیا تو اس کے مال سے اس کے بیٹے کو اتنا پیسہ ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے طے کر دیا ہے، اس میں انسان جو ہے نا کچھ رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ اب انسان یہ نہیں کر سکتا کہ چلو کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، یہ اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کے لیے خاص کر دیا ہے کہ اس کے لیے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد اور عورت 60 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ وصیت میں کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شریعت مطہرہ نے جو حق
جو حق متعین کر دیا ہے اگر اس میں رد و بدل اگر میت کر کے چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوزخ ہے. وہ رد و بدل نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے، یہ اس کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری وصیت کیا ہے؟ جو وصیت ورثہ کے علاوہ کے لیے جائز ہوتا ہے، ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. دوسری صورت ہے جو، وہ دوسری صورت کیا ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال و دولت ہے نا، اس کے تہائی حصے سے انسان کسی کو دے سکتا ہے، کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے. تہائی مال سے، ایک حصہ سے، 3 حصہ میں سے ایک حصہ سے دوسرے کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے. ایک حصہ سے زائد اگر کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تو پھر وہ وصیت مرتب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک ہی حصے کا وہ مالک ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا ورثہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وہ وصیت کر دے، ہے نا. اور وصیت ہے نا انسان اپنے ورثہ کے لیے کر نہیں سکتا، اگر کر بھی دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میرا باپ مر گیا تو وہ ہمارے لیے کہہ دے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کے لیے 5,000 دے دینا، اس کو 5,000 دے دینا اور باقی کو 2,000 دے دینا، یہ مرتب نہیں ہوگا اگرچہ وصیت کر دیا، ہے نا. کیونکہ ورثہ کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیوی بال بچہ کے لیے شریعت مطہرہ نے خود طے کیا ہے کہ بیٹا کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ وصیت کسی کے لیے کرنا چاہتے تو ورثہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، اپنے ورثہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں. اور کسی دوسرے کے لیے وصیت بھی کرنا ہے تو اس کے مال میں سے تہائی حصے سے وصیت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ سے وصیت کرے تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ورثہ چاہے کہ میرے ابو جس کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں تو ورثہ کی اجازت سے دوسرے کے لیے وصیت 1/3 مال سے زیادہ کا کر سکتے ہیں، لیکن ورثہ کی اجازت ضروری ہے. اگر ورثہ کی اجازت نہیں تو پھر آپ زیادہ 1/3 سے جو ہے نا زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیں وصیت جو ہے نا، یہ وصیت، اچھا ایک دوسری وصیت کی جو دوسری قسم ہے جو تہائی مال سے کر سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے. اب دیکھیں کسی دوسرے کے لیے جو انسان وصیت کرے گا اس کی کئی صورت ہے نا. اس کی ٹوٹل جو ہے نا یہ 7 صورتیں ہیں، یعنی وصیت کے 7 قسمیں ہیں. یعنی وصیت کی جو دوسری شق ہے جس میں سے وصیت کی دوسری شق ہے کہ جس میں سے ایک اپنے مال کے تہائی حصے سے وہ انسان وصیت کر سکتا ہے. اس کی 7 صورتیں ہیں. کون کون؟ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے مباح، ایک ہے مستحب، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ تنزیہی اور ایک ہے حرام. یہ 7 صورتیں بنتی ہے کہ وصیت کی دوسری شق کی. ٹھیک ہے نا. یعنی میت جو ہے نا اپنے مال کے 1/3 حصے سے وصیت کر سکتا ہے دوسرے کے لیے. اس کی 7 صورتیں ہیں. میں نے بتایا کہ پہلی جو صورت ہے وہ وصیت کیا ہے؟ فرض ہے. وصیت جو فرض ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جن حقوق کی ادائیگی کرنا انسان کے اوپر فرض ہے نا، اس کی وصیت کرنا انسان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ فرائض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر. اب اگر انسان اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اب انسان پر فرض ہے کہ اپنے مال کی وصیت وہ انسان کر دے کہ میرے پیسے سے حج کا، روزے کا فدیہ ادا کر دینا، نماز کا فدیہ ادا کر دینا، زکوٰۃ ادا کر دینا اور حج کر لینا. ٹھیک ہے نا. ایک یہ کیا ہے؟ یہ وصیت فرض ہے. اور ایک وصیت ہے جو وصیت کیا ہے؟ واجب. دوسری قسم وصیت کی دوسری قسم کیا ہے؟ واجب. واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ جن حقوق کی ادائیگی کرنا انسان کے اوپر واجب ہے نا، اس کے متعلق وصیت کرنا کیا ہے؟ انسان کے اوپر واجب ہے. جیسے
جیسے جیسے اس انسان نے کسی سے پیسہ لے لیا، 10,000 روپیہ لے لیا، اب اس حقوق کی ادائیگی کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی صورت میں وہ انسان اگرچہ مرنے جا رہا ہے، مرض الموت میں ہے نا، وہ انسان وصیت کر دے کہ بیٹا میں نے جو ہے نا فلاں انسان سے پیسہ لیا ہے، تم اس کو ہمارے مال سے یا تم اس کو ادائیگی کر دینا، یہ تمہارے اوپر ذمہ ہے۔ تو ایسے کی ادائیگی ایسی چیزوں کی وصیت کرنا انسان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا، ایک چیز میں بتانا ہو گیا کہ روزے کا جو کفارہ، روزے کا کفارہ ادا کرنا کیا ہے؟ اس کی وصیت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ اس کا ثبوت، یعنی روزے کے کفارہ ادا کرنے کا ثبوت یہ حدیث سے ہے، وہ بھی حدیث ظنی سے ہے، اور حدیث ظنی سے کسی چیز کا ثبوت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وصیت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مطلب جیسے اپنے پیسے سے بیٹوں کو یا اپنے ورثہ کو وصیت کر دے کہ بیٹا میں تو مر رہا ہوں لیکن تم میرے پیسے سے دینی مدرسہ بنا دینا، مساجد بنا دینا، ہے نا، اسکول قائم کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ مستحب کام ہے۔ مستحب کام کا مطلب کرے گا تو ثواب، نہ کرے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیزوں کی وصیت کرنا کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان کے اوپر مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ انسان کے اوپر کیا وصیت کرنا مباح ہے۔ مباح کا مطلب جس فعل کا، جس کام کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اپنے پیسے سے کسی امیر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا کہ بیٹا میرے رشتہ دار میں سے فلاں انسان ہے نا، وہ فلاں انسان بہت غریب ہے لیکن تم میرے پیسے میں سے، میرے مال میں سے، میرے ترکہ میں سے تم جو ہے نا 1,00,000 روپیہ فلاں امیر انسان کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ وصیت کرنا مباح ہے، یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں۔ 4 صورت ہو گئی۔ 5ویں صورت دیکھیں، ایک وصیت کرنا انسان کے اوپر کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کس کو کہیں گے؟ وصیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی صورت دیکھیں، یعنی انسان ہے نا کسی غریب فاسق اور فاجر کے متعلق وصیت کرے کہ بیٹا فلاں انسان غریب ہے اور وہ انسان فاسق اور فاجر ہے لیکن تم میرے پیسے میں سے کچھ دے دینا، یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چھٹی صورت جو مکروہ تحریمی ہے، وصیت کرنا کیا؟ مکروہ تحریمی ہے، یعنی انسان کسی غریب، کسی امیر، فاسق اور فاجر کے لیے وصیت کرے کہ بیٹا فلاں انسان امین ہے تم، اور وہ انسان کیا؟ فاسق ہے، فاجر ہے، اس چیز کا علم اس انسان کو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ امیر ہے۔ تو امیر، فاسق اور فاجر کے متعلق وصیت کرنا کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وصیت کی کتنی صورتیں میں نے بتا دیا؟ 6 صورتیں۔ وصیت کی 7ویں صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر وصیت کرنا کیا؟ حرام ہے۔ حرام کی صورت یہ ہے کہ انسان ہے نا کسی ایسی چیزوں کے متعلق وصیت کرے، ہے نا، کہ بیٹا فلاں میرے پیسے کو فلاں چیزوں کو دے دینا، ایسی چیزوں کے متعلق وصیت کرے جہاں سے گناہ پنپتا ہو، ہے نا، جہاں سے گناہ پھیلتا ہو، جہاں سے برائیاں پھیلتی ہو۔ مثال کے طور پر انسان اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا فلاں جگہ شراب کا اڈا ہے نا، میں زندگی بھر شراب پیتا رہا، تم جو ہے نا میرے پیسے میں سے 1,00,000 روپیہ تم کیا شراب کی دکان میں لے جا کر کے دے دینا، ہے نا۔ تو ایسی چیزوں کی وصیت کرنا کیا ہے؟ انسان کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور مثال لے لیں، جیسے بے حیائی کا اڈا ہے یا برائیوں کا اڈا ہے جہاں پر زناکاری ہو رہا ہو، ہے نا، بے حیائیاں ہو رہی ہو، تو اس کے متعلق وصیت کرنا انسان کے اوپر کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ وصیت کی کتنی صورتیں ہو گئی؟
یہ وصیت کی ٹوٹل میں نے 7 صورتیں بتائی ہے نا، وصیت کی دوسری شق کی ہے نا۔ ایک وصیت میں نے کیا بتایا، ایک وصیت جو قرآن مقدس میں ہے انسان کے اوپر کیا فرض ہے، یعنی اس کے ورثہ کے لیے، جیسے بیٹا ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ سب کیا ہے قرآن شریعت متحدہ نے اس کا حصہ خاص قرار دیا ہے۔ اور ایک وصیت کی جو دوسری صورت ہم نے بتایا، یعنی ورثہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ وصیت کی دوسری شق ہے۔ اور وصیت کی جو دوسری صورت ہے، اس صورت میں انسان اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال کے 1/3 حصے کا ہی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 حصے سے زیادہ کا وصیت انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں نے وصیت کی جو دوسری صورت میں نے بتائی، اس کی ٹوٹلی میں نے 7 قسم بتایا، ایک فرض، ایک واجب، ایک مباح، ایک مستحب، ایک مکروہ تنزیہی، ایک مکروہ تحریمی اور ایک حرام۔ یہ 7 صورتیں میں نے آپ کو بتائی۔